السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ مختلف گروپس کے اندر احادیث مبارکہ بیچتے ہیں، آپ انہیں کیا نصیحت کریں گے؟ میں انہیں دو نصیحتیں کروں گا۔ پہلی نصیحت تو یہ کہ آپ ایک بڑا مبارک کام کر رہے ہیں، جاری رکھیں، اور دوسری نصیحت یہ کروں گا کہ حدیث ضرور بھیجیں، مجموعات میں بھیجنا چاہیے، لیکن حدیث وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ جو حدیث اتھینٹک نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیث آپ اگر ارسال کرتے ہیں مجموعات میں، گروپس میں، تو دوسرے لفظوں میں آپ ایک غیر مستند چیز، ایسی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، وہ بھیج رہے ہیں، اور اگر اس کی بنیاد پر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس گمراہی میں ہم سب برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یہ صحیح حدیث ہے، جو میرے فرمان کو سنتا ہے، اس پر اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ایسے انسان کے لیے دعا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بات نبی علیہ السلام کی ہو تو صحیح نا۔ بنیادی بات تو یہ ہے، ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، تو اس کو ہم آگے شیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو زیادتی ہوگی نا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم لوگوں کو وہ چیز دے رہے ہیں جس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اتھینٹک بھی ہے یا کہ نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ گروپس کے اندر قرآن کی آیات بھیجیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھیجیں، بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث سے آگاہی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو خاص طور پر اہتمام کرنا پڑے گا ایسی چیز کا جو کہ اتھینٹک ہو، اور اگر ایک چیز اتھینٹک نہیں ہے تو اس کو ارسال نہ کریں، جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے وہ چیز آگے شیئر مت کریں، یہی اصل طریقہ ہے۔